اقبال مجید کا دوسرا سے سوختہ سامان، یہ غالب کے شعر سے سٹارٹ ہوا ہے۔ آتش سے زود پر یہ گرمی کہاں، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اب اور ہے، سوز غم نہانی اور ہے۔ یہ سلسلہ ایک دوپہر کو شروع ہوا۔ گلابی جاڑے تھے، دھوپ بھلی لگتی تھی، گلابی جاڑے تھے، دھوپ بھلی لگتی تھی، شام کو ہوا خنک ہو جاتی تھی، گھومنے پھرنے اور ملنے ملانے کے دن تھے۔ ایک کچھ ایسا ہوا کہ موسم کے لطف کا احساس ختم ہونے لگا، جانے کہاں سے ہلکی سی خاموشی اٹھی اور بھاری ہوئی چلی گئی۔ زمانے سے تو کوئی کچھ نہ کہتا تھا کہ ممکن ہے کہ کہنا چاہ نہیں رہا تھا، مگر آنکھوں پر کسی کے قابو نہ تھا۔ آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی کہ ایسا کہہ رہی تھی جنہیں دیکھنے والے سمجھ رہے تھے، ممکن ہے پوری طرح نہ سمجھ رہے ہوں، مگر اتنا ضرور ہی سمجھ رہے تھے جتنا آس پاس کی آنکھیں سمجھا رہی تھی۔ کہتے ہیں سناٹا ایک عجیب سی پر اسرار زبان بولتا ہے۔ کہتے ہیں سناٹا ایک عجیب سی پر اسرار زبان بولتا ہے۔ اس کا اصل سبب تو نہیں پتہ، شاید اس کی زبان میں اس لیے طاقت ہوتی ہے کہ دوسروں کو چپ کر کے اکیلے بولتا ہے۔ بہرحال سناٹا پورے دن ایک ایسی زبان بولتا رہا تھا۔ بہرحال سناٹا پورے دن ایک ایسی زبان بول رہا تھا جس کا اپنی اپنی زبان میں لوگ خاموشی سے ترجمہ کر کے اپنی اپنی جگہ پر مفہوم سمجھتے ہیں۔ پھر شام آئی، شام جیسی بھی تھی شام تھی، کیونکہ دن سے چھٹکارا اولاد دلا رہی تھی، کیونکہ دن سے چھٹکارا دلا رہی تھی، اور رات بھی بدلنے والی تھی۔ اور کیسی بھی رات ہو، جب دن بھر کے سناٹے کے بعد آتی ہے تو غیر معمولی ہو جانے سے اسے روکنا شاید ہی بے حاصل سی کوشش ہوتی ہے۔ رات آتی تو جیسے کچھ پڑوسی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے گھر کی کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، اس نے کھٹکھٹاہٹ سنی، پھر دروازے کے ایک بار پھر کھٹکھٹائے جانے کا انتظار کیا، دوسری بار پھر وہی آواز آئی، ویسے ہی جیسے اکثر آتی تھی۔ دراصل وہ کانوں پر زور دے کر دستک کو اس طرح پہچاننا چاہ رہا تھا جیسے بینک کا بابو چیک پر کی گئی دستخط کا ریکارڈ میں محفوظ دستخط کے نمونے کو سامنے رکھ کر پہچانتا ہے۔ دل نے شناخت کی تصدیق کی، اگر نہ بھی کرتا تو بھی سناٹے نے ابھی ایسا کچھ نہ کیا تھا کہ وہ دروازہ کھولنے میں پس و پیش کی جاتی۔ دروازہ کھلا تو سامنے توقع کے مطابق جانے پہچانے پڑوسی کا چہرہ تھا۔ حسب معمول وہ دروازے سے ہٹا اور حسب معمول پڑوسی اندر آ کر اسی کرسی پر اسی انداز سے بیٹھ گیا جیسے اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے کوئی بات نہ کی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھسکا کر دوسرے پڑوسی نے اندر جھانکا۔ صاحب خانے کو کمرے میں موجود پا کر وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، اس جگہ اور اسی انداز سے جیسے وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔
دن بھر مسلسل سرگرم رہنے کے بعد اب سناٹا جیسے تھکنے سا لگا تھا۔ وہ اب کچھ دم لینا چاہتا تھا، اس لیے چاہ رہا تھا کہ اب لوگ کچھ بولیں گے۔ لوگوں کا بھی صبر اب اپنی اپنی جگہ کچھ ٹوٹ سا رہا تھا، اس لیے کمرے میں پہلے آواز جو اٹھی وہ سب سے پہلے آنے والے پڑوسی کے کھخارنے کی تھی۔ صاحب خانہ کو جیسے بس اتنی ہی سی آواز نے بھر دیا۔ ایک عجیب سا تجربہ صاحب خانے کو اس دن ہوا۔ پورے فقرے تو نہیں، ہاں پہلے آدھا فقرہ ادا کیا۔ ہماری رائے میں تو بولنے والے کی آواز کیوں دن بھر کے بعد نکلی تھی، اس لیے آدھے فقرے پر ہی لڑکھڑا گئی، جیسے کوئی بچہ پہلی بار چلنے کی کوشش میں لڑکھڑایا کرتا ہے۔ صاحب خانہ نے اسے ہمت بندھانے والی نگاہ سے دیکھا تو ایک بار پھر کھخارنے کے بعد فقرہ پورا ہوا۔ ہماری رائے میں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ کہہ کر اس نے بعد میں آنے والے پڑوسی کی جانب دیکھا۔ بعد والے نے جواب میں خفیف سی گردن ہلائی۔ غالباً وہ دونوں اب اس درجے پر تھے جیسے مقام پر ضعیف کسان بادلوں کو دیکھ کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کون سا بادل برسے گا اور کون سا یوں ہی نکل جائے گا۔ ایسا نہیں لگتا کہ سناٹا پہلی بار بول رہا یا اس کمرے میں پہلی بار ایسا فقرہ ادا کیا گیا ہو جس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے بار کھخارنا پڑا ہو۔ اس لیے سناٹوں کی بو اور فقروں کی ادائیگی میں تفریق کر لینے کی حس کوئی خاص صفت نہیں مانی جاتی تھی۔ پھر بھی صاحب خانہ کو دوسرے پڑوسی سے کھنکھارنے کی امید باندھی، مگر اس نے صاحب خانہ سے آنکھیں چار کر کے سیدھے کچھ نہ کہنے کے بجائے پہلے والے کی جانب نہ دیکھ کر بھی دیکھتے ہوئے ہونٹوں کی اندر ہی اندر تصدیق کی، ہائے گڑبڑ ہیں حالات۔ اس دن صاحب خانہ کو ایک بار پھر یہ تجربہ ہوا کہ اگر لفظ کسی سازش کے تحت کہیں چھپ بھی جائیں تو زبان اور بھی زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کام کو آسمان زمین، سڑکیں، گلورے، بازار اور آمد و رفت کے ذرائع پورا کرنے لگتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے فقیر کی دو بار کھخار کر ادائیگی کے بعد لفظوں نے اس دونوں پڑوسیوں کو جیسے خالی کر دیا۔ وہ دونوں ہی اس کمرے سے آدھا گھنٹہ بعد ہی گپ شپ کر کے نکلے تھے، مگر انہیں لگا کہ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور نہ دوسرے کے گھر میں بغیر کچھ بولے چپ بیٹھ رہنے کا کوئی رواج ہے۔ اس لیے کچھ دیر بعد ایک نے دھیرے سے کہا، چلتے ہیں، اور چلا گیا۔ پھر دوسرے نے بھی وہی فقرہ دہرایا، چلا گیا۔ پڑوسی کے جانے کے بعد دونوں میاں بیوی مصہری پر اپنی اپنی کروٹ لیٹ تو گئے مگر انہیں نیند نہ آئی۔ صاحب خانہ نے آخر طے کر لیا کہ باہر کے غیر معمولی سناٹے میں کسی غیر متوقع آہٹ کو پانے کے واسطے سونے سے جاگنا بہتر رہے گا۔ اس لیے اس نے پھر کمرے کی روشنی جلائی اور پڑھنے کے لیے سرہانے سے کوئی رسالہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ پھر اسے خیال آیا کہ بیوی کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس نے بیوی کو ہوشیار کیا اور کمرے میں دبکے اور غلانے والے سناٹے کو توڑنے یا اسے بہلائے رہنے کے خیال سے
کسی مضمون کو، عبارت کو بیوی کو بھی سنانے کے لیے کھلی آواز میں پڑھنے لگا۔ جب وہ عبارت کی اس جملے پر پڑھا کہ ہماری بدلتی تہذیب ایک بدلتا ہوا ضمیر لے کر آئی ہے، تو بیوی نے اسے ٹوک کر اس موقع پر ضمیر کے استعمال کا مفہوم جاننا چاہا۔ ایسے نہیں تھا کہ بیوی تعلیم یافتہ نہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ بیوی یافتہ نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی الفاظ ایسی نشست کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی وضاحت درکار ہوتی ہے۔ بیوی مذہبی گھرانے کی تھی، اس لیے شوہر نے اسے سمجھانے کے دوران دلیلوں کو اس کے لیے مانوس بھی بنانے کی کوشش کی۔ ضمیر اپنی تاریخ، اپنی جغرافیہ، اپنی مکان کا اسیر ہے، اس نے کہا، یعنی وہ مختلف حالات اور کیفیات سے کبھی بری نہیں ہوتا، جبکہ خدا کی ذات اور صفات حالات اور کیفیات کی محتاج نہیں۔ پھر اس نے کچھ گہرائی میں قدم رکھنے کی کوشش میں بتایا کہ ہر گروہ کا ایک ضمیر ہوتا ہے اور اس کی قوت مخفی ہوتی ہے۔ اس مخفی قوت کے مکانی حالات اور کیفیات یا تو اسے دوسروں پر قادر بناتے ہیں یا دوسرے عاجز، اور آخرکار بیوی کو انہوں نے اتنا تو سمجھا ہی دیا کہ یہ چھپا ہوا احساس ایسی طاقت ہے جو دوسرے چیزوں کا مرکب ہے، خدا کی طرح ہر چیز پر قادر ہونے کی قوت نہیں رکھتا، لیکن ابھی انہیں یہ سمجھنا باقی تھا کہ تاریخ اور جغرافیہ وغیرہ سے اس کا کیا سروکار ہے۔ مگر صاحب خانہ کی بیوی کم سمجھدار نہ تھی۔ وہ تاریخ اور جغرافیہ کے جھمیلے میں پڑے بغیر تب تک بے خبر سو چکی تھی۔ شوہر کا دوسرے دن یہ موقع نہ ملا کہ بیوی کے دماغ میں اس نقطے کو بٹھاتے کہ تمہاری بدلتی ہوئی تہذیب کس طرح ایک نیا ضمیر لے کر آ رہی ہے۔ دوسرے دن شہر کے بعض علاقوں میں بازار کے کچھ رینگے آسمان پر پتنگے اڑے، کچھ لوگ آوازوں کے ساتھ بولے، کچھ نہیں بولے۔ شام ہوئی تو یکایک پھر وہی سناٹا صاحب خانہ کے پاس آیا۔ آس پاس کے گھروں میں 2-3 لوگ آئے اور انہیں صاحب خانہ کی مشورہ دیا کہ اسے مزید تاخیر کے بغیر جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک نے صلاح دی کہ وہ گھر میں تالا ڈال دیں اور چلے جائیں۔ تیسرے نے اس کا مکان پر بھی خاصا زور دیا، جو کچھ میں چھوڑ کر جائے گا، اس میں سے امید تو یہی ہے کہ کچھ نہ بچے اور سب جلا دیا جائے۔ حالانکہ ان تینوں نے دبی زبان سے اور غیر واضح لفظوں میں کچھ ڈھیل مل سایہ یقین بھی دلایا تھا کہ وہ اپنی سی کوشش تو ضرور ہی کریں گے، لیکن پھر بھی گھر والوں کو یہ مان کر ہی جاننا چاہیے کہ جب وہ واپس آئے گا تو کچھ بھی سلامت نہ ملے گا اور ہر راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ یہ کہہ کر تینوں لوگ گردن جھکا کر کچھ اس طرح کمرے سے باہر نکلے جیسے ماتم پرسی کرنے کے واسطے جا رہے ہوں، اور تینوں کی پیٹھ مڑتے ہی صاحب خانہ نے بیوی کو گھر کے باہر کیا اور دروازہ پر تالا لگا کر ایسے ٹھکانے پر چلے گئے جہاں جگہ لوگ ٹولیاں بنائے گھروں کے باہر کھڑے کچھ بھی بول رہے تھے اور بولے چلے رہے تھے۔ رات دونوں میاں بیوی جب میزبان کی چھت کے نیچے بستر پر لیٹے تو اس کے پاس سوچنے کو کچھ نہ تھا۔ بیٹوں کی
شادی ہو چکی تھی۔ صاحب خانہ نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا۔ اتنا وقت اسے اب بڑے پڑھنے لکھنے میں گزار رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے 2 دن نکالے، لوگوں کے کہنے پر۔ تیسرے دن وہ اپنے مکان کی چال لینے کے لیے مکان میں 20 برس کی رہائش کی سروکار خریدا تھا۔ انہوں نے اسے یقین تھا کہ گھر تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ پھر کسی نے انہیں بتایا ابھی ٹھیک رہا ہے، پھر کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نے یقین کے ساتھ کہا خیر اچھی نہیں ہے۔ تیسرے نے وثوق کے ساتھ مشورہ دیا آپ ابھی نہ آئیں، ماحول اور گرم ہو رہا ہے۔ صاحب خانہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے بیوی سے اپنا تو بتا ہی دیا کہ انہیں اسے کوئی امید نہ رکھنا چاہیے۔ اگلے دن بیوی کو بڑی بے چینی رہی، کیونکہ باہر سے آنے والے عجیب باتیں بتا رہے تھے۔ رات میں بیوی کو نیند نہ آئی۔ کیسا مر کر اس نے گرہستی جوڑی تھی۔ میاں بیوی بدن پر جو پہیے تھے ان میں نکل آئے تھے۔ ایک دن وہ راتوں بیوی نے میاں کو باہر سونگھ لینے کو کہا۔ کچھ کا فاصلہ میزبان کے گھر سے زیادہ نہ تھا، اس لیے میاں کو پھر بتایا گیا کہ موقع دیکھ کر وہ ایک بار پھر گھر دیکھ آئیں۔ بیوی کے بہت اصرار پر صاحب خانہ اس کے دل رکھنے کے لیے چلا تو کیا مگر اسے ایک دروازے کی نظر دیکھنے کی جستجو نہ ہوئی۔ وہ سوچا جیسے سب چلے جائیں دروازے ہوا کے کرتے ہوئے، ویسے ہی وہ ہو گیا۔ وہیں پہنچے پر پڑوسی نے پھر گھیر لیا۔ ایک نے دھیمی آواز میں بتایا آج دن کی رات آج رات کو 12 بجے کچھ سنا ہے؟ دوسرے نے کہا سنا ہے پیچھے کی طرف سے بڑی چھٹا بنا کر آئیں گے۔ کسی نے تصدیق کی پہلے تو تھوڑے ہی لوگ ہی تھے، مگر اب ان کے خیال زیادہ ہو گئے۔ اب بزرگ سے صاحب خانہ کو مشورہ دیا اگر آپ گھر سے کچھ لے چاہتے ہیں تو چپکے سے لے جائیے۔ بزرگ کو اس ہمدردی پر پرخلوص نے ذہن پر زور دے کر لے جانے والی چیزیں ایک بار دل میں شمار کرتا رہا۔ جب وہ چیزیں غور کرنے کو عجیب سی غیر ضروری لگتی، آخر صاحب خانہ نے خالی ہاتھ اپنے میزبان کے گھر واپس آ گیا۔ اسی رات میزبان کے گھر کافی چہل پہل تھی۔ لندن سے میزبان کے بڑے سالے صاحب آئے ہوئے تھے، جو UN کے دفتر میں معاشی معاملات کے ساتھ مشیر رہے تھے۔ وہ جنگ والد کے بارے میں معلوم ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے آخری زمانے میں وہ جاپان میں تھے۔ ایٹمی دھماکے کے اثرات اپنا ایک پھیپھڑا کھو چکے تھے۔ یہی انہیں کچھ بعد بھی وہ پوری 1,40,000 کی گنتی اسی لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ناگہاں سادگی میں ایک بم سے کم اتنے ہی مذہب سماج کے لوگوں کی ہلاک ہونے کی سرکاری تعداد مقرر کی گئی ہے۔ UN نے آئے ہوئے میزبان کے بڑے سالے صاحب نے جو باتیں کی وہ اپنے کمر میں تالا ڈال کر بیوی کو ساتھ لے کر آنے والے مہمان کو صرف اس لیے پریشان کن نہیں لگی تھی کہ رات کے سناٹے میں کہیں شور و گل اٹھ رہا تھا، بلکہ انہیں ایسا لگا جیسے
باتوں نے ان کی پناہ گاہ کو ایک بدبودار چوہے دان میں تبدیل کر دیا ہے۔ سب لوگوں کے بستر پر چلے جانے کے بعد بھی مہمان کھڑکی کے کھڑے ہو باہر اندھیرے کو دیر تک گھورتا رہا۔ پھر وہ بستر پر دراز پڑے سالے صاحب پر اس کی نظر پڑی، جو سو چکے تھے۔ مہمان کو اندر میں جیسے لیٹے ہوئے سالے صاحب کا پورا بدن کالا پڑ گیا تھا۔ وہ ان کی کھال پر لمبے لمبے سخت اور کڑے کڑے روئے آئے ہیں اور منہ ایک لمبے سے تھوتھڑ میں بدل گیا ہے۔ مہمان پر غنودگی سی چھانے لگی تھی۔ اس غنودگی میں اسے لگا جیسے وہ اپنے بستر سے اٹھ کر پلنگ کی پٹری پر بیٹھ گیا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ اصل فتح تصور مذہب سماج کی غارت گری کا دوسرا نام ہے؟ یہ میرا نہیں، عالمی فوجی مشیروں کا خیال ہے۔ تو کیا اسی لیے سماجوں کو مہذب بنائے رکھنے پر سب ہی زور دیتے ہیں؟ ہاں، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ حضرت سب شاعری کر کے روٹی کھانے لگے تو باپ کو مرنے سے پہلے انجیکشن دے کر کیوں مارا جائے؟ گٹ لاسٹ۔ مہمان جب سویرے اپنے بستر سے اٹھا تو دھوپ کافی پھیل چکی تھی۔ آنکھیں ملتے وقت اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میزبان کے بڑے سالے صاحب نے اس کا مکالمہ خواب تھا یا بیداری، یا یہ کہ ایسا کوئی مکالمہ ہوا بھی تھا۔ مکان میں تالا لگا کر آنے والے میاں بیوی نے اسے دن کا سارا وقت منہ لٹکائے ہوئے گزارا۔ رات آئی تو دن بھر اس کی کسلمندگی کے بعد بیوی کو نیند جلدی آ گئی، لیکن شوہر جاگتے رہے۔ دیر رات انہیں پھر وہی دور کہیں سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ انہیں کچھ ایسا لگا کہ جیسے کسی کی تالا لگی دروازے پر چھڑکا جا رہا ہے۔ پھر اس کے گھر کی ایک ایک چیز انہوں نے جلتے ہوئے یوں دیکھی جیسے وہ سب ان کے سامنے ہی ہو رہا ہو، مگر اسے منتظر سے دہشت غائب ہو چکی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے بچے پھل جھڑیوں کی روشنی سے کھیل رہا۔ ایک دو روز ہی گزرے تھے کہ اطمینان بخش خبریں آنے لگیں۔ سڑک پر چہل پہل رینگنے لگے۔ اس دوران اس کے میزبان نے خبر دی کہ اب مہمان کی علاقے میں سب ٹھیک ٹھاک ہے اور ان کے میاں بیوی نے بے فکر ہو کر اپنے ٹھکانے پر جا سکتے ہیں۔ لیکن بیوی نے اسے انہی مشورہ دیا کہ وہ اسے بارہ اکیلے ہی جا کر پڑوسیوں سے حال چال لیں، اور اس میاں بوجھل ذہن کے ساتھ میزبان کے گھر سے نکلیں۔ پاس ہی میدان میں کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ شوہر آگے بڑھے تو کسی کے دروازے پر کوئی ایمبولینس بڑے مرض کی اتار رہی تھی۔ انہیں بدن میں پرتازی ہوا لگی، پھر پھلی لگنے لگی۔ دھوپ کا بھی احساس ہوا۔ محلے میں موڑ پر پہنچے تو مونگ پھلی کا ٹھیلے والا ملا۔
مڑتے ہی اگر وہ نگاہ ڈالا تو گھر کا دروازہ زد میں تھا، مگر وہ سیدھے 3 گھر چھوڑ کر اس پڑوسی کے دروازے پر گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے آگاہ کرنے ان کے کمرے میں آ گیا آواز تو ایک اجنبی عورت دروازہ پر سرکار کا اندر سے جھانکا۔ انہوں نے خاتون سے صاحب خانے کے والد بارے میں دریافت کیا تو وہ اندر چلی گئی، اور ذرا دیر بعد گھر کی مالکن دروازے پر آئی اور پوری کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی اور پڑوسی کی بیوی کو پہچان گئی۔ ابھی عورت انہیں کبھی کسی اجنبی کی طرح غیر متوقع طور پر گھور رہی تھی کہ مختلف عمروں کی وہ دو انجان سی بچوں کے دروازے کے پیچھے سے گردن نکالی۔ تب انہیں لگا کہ ان کے میزبان کے گھر کی طرح شائدہ دل گھر کے بھی غیر محفوظ علاقوں سے آئے افراد کی میزبانی انجام دے رہا تھا۔ مکان کی مالکن نے انہیں کچھ اس طرح پہچانا جیسے پوری طرح پہچان نہ پائی ہو ہونہار حال اس نے انہیں بتایا کہ گھر والا موجود نہیں ہے تو وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دروازے پر پکارنے پر گھر کی مالکن باہر آئی تو گھر چھوڑ کر گئے صاحب خانے نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ پڑوسی کا ہاتھ بڑھنے میں دیر لگی، اس کے ہاتھ کا لمس انگلیوں کی پکڑے سے انہیں لگا جیسے وہ بطخ کے نیچے سے ہاتھ ملا رہے ہوں۔ پھر پڑوسی کو بتایا کہ کچھ دیر بعد وہ بیوی کو میزبان کے گھر سے لے کر واپس آ جائیں گے۔ پڑوسی اس کے رد عمل میں آسمان پر اڑاتی ہوئی پتنگ کو یوں دیکھنے لگا گویا اس وقت اس کی اڑتی ہوئی پتنگ کو دیکھنے کا کام دوسری باتوں سے مقابلے میں زیادہ ضروری تھا۔ وہ میزبان کے یہاں واپس آئے تو بیوی انکار بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جو انہیں الٹے پیروں سے اپنے ساتھ واپس لائی۔ دونوں گھر کے دروازے کے سمت میں بڑھتے بیوی دور ہی سے دروازے کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لے چکی تھی۔ اس کے قدم بے تابی سے گھر کی جانب بڑھنے لگی، مگر شوہر کی رفتار میں غیر معمولی سست تھکی سی تھی۔ ایک بار شوہر کے بارے جی میں آیا کہ وہ بیوی کو آواز دے کر گھر کی طرف جانے سے روک لے۔ اس اثنا میں بیوی نے جب اسے پلٹ کر دیکھا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ بیوی کو ٹھہرنے کی ہدایت کی۔ بیوی رک گئی۔ جب وہ قریب پہنچا تو فکر مندی سے سوال کیا، تم جا رہی ہو؟ بیوی شوہر کا منہ دیکھنے لگا، گھر چل رہی ہو نا؟ پھر مسکرا کر لہجے میں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شوہر ایسی آواز میں جیسے وہ خود ہی مشکل میں کا ممکن ہے شام کو پھر کچھ لوگ تالا ڈالنے کو کہیں آ جائیں۔ بیوی کچھ بغیر سمجھے بغیر گھر کی طرف گھوم گئی۔ شوہر کے قدم نہ اٹھے تب تک بیوی اور دروازہ تک پہنچ گئی تھی۔ پھر وہاں سے ایک بیوی کی آواز آ پہنچی، ذرا جلدی آئیے۔ غیر ارادی طور پر اس نے قدم تیز کر دیے۔ بیوی دروازے پر حیران کھڑی تھی۔ شوہر کے پہنچنے پر گھبرا کر بولی، لگتا ہے آپ نے جلدی میں سائیکل کندے میں پھنسائی بغیر تالا لگا دیا تھا، گھر تو کھلا ہی رہ گیا۔ شوہر بغیر کسی رد عمل کے دور پڑے کچرے کے ڈھیر کی جانچ دینے لگا۔ بیوی نے شتابی کے ساتھ گھبراہٹ میں گھر کا دروازہ کھولا۔ کئی روز سے گھر میں بند بوجھل سی منظر تھی۔ پھر بیوی نے تازہ ہوا اور روشنی کے لے کر گھر کی کھولی اور بستر جھاڑ کر مسہری پر دروازہ ہوئی۔ شوہر کھلی ہوئی گھر کی
کے پاس گیا، ایک بار سے کھڑکی کو لوہے کی سلاخ پکڑی اور باہر کی طرف جھانکا۔ سلاخ پر سے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ دھمک لگی کھوکھلی لکڑی کی طرح سلاخ میں انگلی کی گرفت ڈالا۔ حصہ ٹوٹ کر ان کی مٹی میں آ گیا۔ بیوی نے ایک بار پھر بستر پر کروٹ لیتے ہوئے گھر کی ایک ایک چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہونے کی اس حیرت انگیز انہوں نے پرخوشی کا اظہار کیا تو شوہر کو بھی مکان کے جلے ہوئے فرش پر ہر چیز اپنی جگہ پر ہی دکھائی دینے لگی، مگر ہر چیز جہاں تھی وہاں جل چکی تھی اور اسے جلے ہوئے ڈھانچے ہی قابل رہ گئی تھے۔ یہاں تک دیوار پر لگی کھڑکی کچھ اس طرح جل چکی تھی کہ اس کی جلی ہوئی پرچھائی دیوار پر چپک کر رہ گئی تھی۔ شوہر نے جلی ہوئی کھڑکی سے باہر ایک بار پھر نگاہ کی، کچرے کے ڈھیر کی جانب ایک دبلی پتلی سریلی ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ وہ 2-3 بچے ٹینٹوں سے لپٹے لیے اس کو گھیر رہے تھے۔ انہیں پیاس محسوس ہوئی تو کچن میں جا کر فریج سے پانی نکالا۔ دیکھا پانی سیاہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے بیوی سے یہ کہنے کے لیے بستر کی جانب پلٹ کر دیکھا، رات کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ مگر انہیں نظر آیا کہ بستر پر دروازہ بیوی کی آنکھیں بند ہیں۔ انہیں یہ محسوس کر کے کوئی خاص بے اطمینانی نہ ہوئی کہ بیوی کی ماں جا چکی ہیں۔ وہ پھر گھر سے باہر دیکھنے لگی۔ بچوں نے اب سورنی کی جالیاں تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر بدن میں ایک جھرجھری سی اٹھی کہ بچہ ننھی تھوتنوں سے ان کے نکیلے دانت ابھی سے باہر جھانکنے لگے تھے۔ یہ والی کہانی ختم ہو گئی۔